بھائی کا سوال یہ ہے کہ اسم اعظم کسے کہتے ہیں اور وہ کون سا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ کیا اللہ کے سب اسماء مبارکہ اسم اعظم نہیں ہیں؟ وضاحت فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ اس لحاظ سے تو سب اعظم ہی اعظم ہیں کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اس کے اسماء بھی عظیم ہیں، ان میں کوئی بھی گھٹیا نہیں ہے، مگر کچھ ایسے جامع کلمات ہیں جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسم اعظم قرار دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ بڑا نام ہے جس سے اس کو پکارا جائے تو دعا ضرور قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ جو مانگو گے دے گا۔ وہ کوئی ایک نام نہیں ہے کہ ہم بول دیں کہ وہ رحمان ہے یا رحیم ہے۔ کچھ لوگوں نے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران کے شروع میں جو اسماء ہیں نا، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں چھپا ہوا تو الحی القیوم ہے کہ الحی القیوم جو ہے نا، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب پریشانی ہوتی یا حالات جو تھے وہ ناگوار محسوس ہوتے تو آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ بہت پڑھتے، یا حی یا قیوم بھی اسم اعظم قرار دیا گیا۔ اور کچھ ایسی دعائیں بھی ہیں جس کو پڑھتے ہوئے آپ نے سنا کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا اور اپنی نماز میں اتحیات میں اس نے ذرا تھوڑی تھوڑی اونچی آواز سے پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے اس نام سے اسم اعظم سے شروع کیا اپنی دعا کو کہ جس پر کوئی دعا کرے تو قبول ہوگی، مانگے گا تو دیا جائے گا۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ ایسے کسی سے اللہم انی اسألک بسمک الذی الواحد الصمد الذی لم یلد، دونوں حدیثیں آتی ہیں، مشکات میں آپ کو مل جائیں گی، علامہ البانی کی سلسلہ جو نماز نبوی اس میں بھی ہیں۔ ان دونوں کو سن کر آپ نے کہا کہ یہ اسم اعظم ہے اللہ کا جس پر دعا کی، تو جس میں جامعیت دونوں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا تقریباً خلاصہ ہی آ گیا اس میں، اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا بڑا اسم، ورنہ اللہ کے سب نام عظیم ہی عظیم۔ جی ٹھیک ہے مولانا، آپ کا طبی رجحان کس اسم کی طرف ہے کہ جسے ہم اسم اعظم کہہ سکتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ یا ذا الجلال والاکرام اور یا حی یا قیوم، اس کا ذکر میرے بھائی بہنوں کو بہت کرنا چاہیے، کیونکہ یا ذا الجلال والاکرام کے بارے میں فرمایا عزو بیا ذا الجلال والاکرام، کہ یا ذا الجلال والاکرام کے ساتھ چمٹ جاؤ، یہ لفظ آپ نے فرمایا۔ اور یا حی یا قیوم بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ ہے بھی یہ نام ایسے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ہیں نا ان کا خلاصہ اس میں آ جاتا ہے۔ اب کیا بیان کریں، وقت تھوڑا ہوتا نا ہمارے پاس، ورنہ جلال اور اکرام اور حیات اور جو ہے نا قیوم ہونا، اس میں ساری صفات فعلیہ اور صفات ذاتیہ جو سب آ جاتے ہیں۔ چلیں باقی اسماء میں تو آپ نے تطبیق دے دی، تو ان دونوں میں سے آپ ترجیح کسے دیتے ہیں؟ نہیں، ترجیح نہیں دے سکتے کیونکہ دونوں کا آپ نے ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے بتایا یہ کوئی لمبا چوڑا تو نہیں، دو تو نام ہے، یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی سے کہا، اس نے لیلۃ القدر کا پوچھا، فرمایا 19، 21، 23 یہ رمضان کی راتیں۔ اس نے کہا آپ مختصر کر دیں، آپ نے فرمایا 21 اور 23 ہیں۔ اس نے کہا آپ بتا ہی دیں، تو فرمایا یار 2 راتوں پر بھی تو بات نہیں کرتا، تو ایسے ہی 2 نام رہ گئے، اب اس سے کم کیا کریں۔ ٹھیک ہے، اسم اعظم کے حوالے سے مولانا فرما رہے تھے کہ ان کا ذاتی رجحان جو ہے وہ یا ذا الجلال والاکرام اور یا حی یا قیوم اس کی طرف۔ باقی وہ دونوں دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی انک انت الغفور الرحیم۔ کوشش کیا کرے، تھوڑی سی محنت سے اللہ کے رسول کے یہ برکت کلمے قیمتی گوہر اور موتی سمیٹ لینے چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ ان کے کوئی پڑھنے کے خاص اوقات یا ورد کرنے کا کوئی خاص طریقہ؟ نہیں، کوئی خاص طریقہ نہیں، جب جی چاہے پڑھیں۔ باقی یہ ساری چیزیں جو ہے نا والعمل الصالح یرفع، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاکیزہ کرمے ہیں جو ان کو آسمان کی طرف چڑھاتا ہے نیک عمل، پیچھے نیک عمل کا دھکا بھی ہو نا، آدمی دین پر عمل کرے، حرام سے بچے اور نیکی کے کام کرے۔ قرآن پاک کے یہ کلمات ہیں کہ کلمۃ طیب جو ہیں، اچھی باتیں اور اچھے کلمے، ان کو والعمل الصالح یرفع، نیک عمل اوپر کو چڑھاتا ہے۔ اگر یہ پیچھے ہو ہی نہ اوپر چڑھانے والی کوئی بات ہے
تو پھر کیا ہوگا؟ پڑھتے رہیں جو کلمے مر۔ ٹھیک ہے۔ اب حرام کا جب کہا گیا کہ حرام کھانے والے کی اللہ کیسے دعا قبول کرے، تو کیا اس میں آدم آپ سن کر کریں گے جب رزق حلال نہیں، سچ بولتے نہیں، حرام سے بچتے نہیں؟ جی مولانا آپ کبھی کبھار اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ تو کمپیوٹر کے پاس ورڈ کی طرح ہے کہ اگر یہ مل گئے تو آپ کا سسٹم جو ہے یا جس چیز میں آپ جانا چاہتے ہیں اس میں آپ پہنچ جائیں گے، لیکن آپ کے پاس اگر سسٹم ہی نہیں ہے تو خالی کوڈ کیا کرے گا؟ ہاں، جزاکم اللہ خیر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات یہ سب لوگوں کے علم میں ہونی چاہیے کہ جو عمل کے بغیر دعا کرتا نا، عمل سے دونوں ہی مراد ہیں کہ جو کام نیکی کے دین نے بتایا وہ نہیں کرتا، فرائض کا پابند نہیں ہے، اور عمل سے مراد کوشش بھی ہے کہ جو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کھیتی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بہت فصل حاصل ہو، تو زمین کو مناسب موقع پر آپ وہاں ہل چلائیں، وہاں بوٹیاں تلف کریں، بیج بوئیں، کھاد دیں، پانی دیں، حفاظت کریں۔ تو فرماتے ہیں دائی بلا عمل، جو کرتا کچھ نہیں ہے صرف دعائیں کرتا ہے، وہ کرامی بالقوس بلا وطن، ایسا جو ایسی کمان سے تیر چلاتا ہے جس کے آگے وہ تندی نہیں، چمڑا جو ہوتا ہے نا خشک جس سے تیر کھینچا جاتا، جب وہ ہے ہی نہیں وطن تو تیر کس طرح چلے گا؟ یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے نا۔ سارے ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جادو کی قسم کا کوئی منتر سکھا دیں، منتر وغیرہ کوئی نہیں۔ دین یہ کہتا کہ اللہ کے احکام پر عمل کرو، ساتھ دعائیں کرو، بالکل اللہ سنے گا۔ جی